پاکستان کی معاشی مشکلات پاکستانیوں کی پیدا کی ہوئی ہے. میں نے شاید غلط الفاظ استعمال کر دیا، پاکستانیوں کی نہیں، چند اشرافیہ اور ان کے سہولت کار جو بڑے بڑے سیاستدان اور بیوروکریٹس. پاکستان کی کوئی بڑی مشکلات نہیں ہیں. پاکستان ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ ترقی کر سکتا تھا، لیکن ہماری غلط پالیسیاں، نوازنا اور جو ہے جمہوریت کو آڑے لا کے اور جمہوریت کے نام پہ جو ہے پاکستان کو لوٹنا، وہ جو ہے ہمیں گلے پڑ گیا، جس کی وجہ سے آج تک ہم جو ہے الگ الگ طریقوں سے جو ہے ان اشرافیہ کو جو ہے مدد کرتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کی دہاڑیاں لگواتے ہیں اور ان کے پیسے بنواتے ہیں. اب کیونکہ آج کل بات ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں اشرافیہ مزے اٹھا رہا تھا اور کیسے کیسے پاکستان کو نقصان پہنچایا. جیسے کہ پچھلے دنوں ایک بات سامنے آئی کہ یہ آئی ایم ایف پہ ڈالنا غلط ہے کہ موجودہ بجلی کے بل. اب آئی ایم ایف تو کبھی کہتا ہی نہیں کہ بجلی کے بل بڑھاؤ. آئی ایم ایف تو کہتا ہے بس نقصان نہیں کرو. اب نقصان اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ ہمارا قصور ہے. اور نقصان ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے بجلی گھروں کو 2000 ارب روپے جو ہے کرایہ دے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ. ہم جو ہے حکومت جو ہے 9 قسم کے ٹیکسز لے رہی ہے بجلی کی قیمت ہے، پھر 15 روپے یونٹ بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے بجلی ماشاءاللہ چوری ہو رہی ہے، چوری بھی ہمارے لوگ کرواتے ہیں، پھر دوسروں کو بھرنی پڑتی ہے. پھر اس کے علاوہ آخری میں جو ہے کسی کو سستی بجلی دینی ہے، کسی کو مفت کی دینی ہے، کسی کو وہ دینی ہے، تو سارا کا سارا بل صارف پہ آ جاتا ہے. ابھی ہم سستی بجلی دیتے ہیں، بڑے بڑے کارخانوں کو دیتے ہیں اور اداروں کو دیتے ہیں، سرکاری افسروں کو دیتے ہیں. اب اسی طرح سرکاری افسروں کو جو ہم سستی بجلی دیتے ہیں، وہ میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا چلیں یہ بات اب ہو رہی ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے. وہ یہ کہ صرف سستی بجلی تھوڑی. ہمارا دوست مجھے یاد ہے آج کل کیا صورتحال ہے، یہ تو جو پی آئی اے میں کام کر رہے ہیں وہ بتائیں گے. پہلے تو جو پی آئی اے کے سٹاف تھے ان کو جو ہے نا بیرون ملک سفر تک ان کی فیملی تک کو جو ہے صرف ٹیکسز ادا کرتے تھے اور ٹکٹیں ملتی تھی، اور اندرون ملک کی تو بات ہی چھوڑ دیں. تو اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے ایم این اے ایم پی ایس کو جو دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے فری ٹکٹیں اور بہت کچھ ملتا تھا، الاؤنس آنے کا. جب بھی سیشن ہوگا تو ٹکٹیں ملیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جو پی آئی اے کا سٹاف ہے وہ جو ہے فری ٹکٹیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی پریویلیجز ان کے بڑے بڑے جو ہیں میس، یہ وہ ساری چیزیں جہاں پہ وہ رہتے تھے. پھر ہمارے اب آپ آ جائیں واپٹا ہو، پہلے ہم نے کر لیا پی آئی اے کر لیا ریلوے میں بھی ایسے کہ جو ریلوے میں ان کو جو ہے فری ٹکٹیں ملیں گی، آنا جانا فری. پھر بڑی بڑی ریلوے کالونی کے اندر مکان آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. آج کی مہنگائی کے دور میں حکومت ان کو مکان مینٹین کر کے دے رہی ہے. اسی طرح یہ ڈی سیز وغیرہ جو ہیں 18 گریڈ 19 گریڈ، خدا کی قسم. ویسے تو ان کی تنخواہ وہ ہمیشہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ڈپریس ہیں اور ان کی تنخواہیں دیکھیں کتنی کم ہے، لیکن اگر ان کی سہولیات اور ان کے پیچھے ملازموں کی لائن دیکھ لینا تو ایک بڑا سرکاری افسر بھی اور بڑا انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی وہ نہیں سہولیتیں ہوں. مثال کے طور پہ آج کل ان کو فارچونر ملتی ہے، ریوو ملتی ہے. پھر ان کے مکان جا کے دیکھیں، پھر ان کے پیچھے ملازم دیکھیں، پھر ان کو پیٹرول دیکھیں. تو یہ تمام چیزیں تو اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تھوڑا سا اب سامنے لانی چاہیے نا تاکہ بات ہو سکے. پھر آپ آ جائیں، اللہ بھلا کرے، اس پہ 18ویں ترمیم کی کہ صوبوں کو اختیارات دے دیے جائیں. اب پاکستان کے اس سال خسارہ 7,500 ارب ہے. صوبوں کو اختیارات دینے کے بعد اس سال حکومت پاکستان جو ہے 5,200 ارب روپے منتقل کرے گی صوبوں کو. یہ صوبے وہ نکمے ہیں جیسے ایک باپ جو ہے کما کے بچوں کو دیتا رہا، پڑھایا لکھایا، لیکن اس کے بعد بھی بچوں نے نہ پڑھ لکھنے کے باوجود بھی باپ کی آمدنی پہ گزارا کیا، اپنی آمدنی نہیں بنائی. چاروں صوبوں نے یہ بیڑا گرک کیا. پاکستان سندھ ایک زمانے میں ہم سنتے ہیں، جو بچپن میں ہم تو خیر دیکھا ہی نہیں، وہ ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ ایک زمانے پاکستان کی بیسٹ ٹورزم سائٹ ہوتی تھی کراچی. پورے مطلب پاکستان سے لوگ کراچی آتے تھے گھومنے. اس کے علاوہ ریجن سے بھی لوگ آتے تھے کراچی میں حبیب بینک پلازا وغیرہ. یہ جب سے یہاں پہ صوبائی حکومتوں کا کانسیپٹ ہوا پچھلے 30 سال میں، آپ مجھے بتا دیں کراچی کسی وجہ سے کوئی ٹورزم کے لیے آتا ہو. پاکستان اب کراچی کے بیچز میں بھی کوئی نہیں جاتا. یہاں پہ ریزورٹس بننے چاہیے تھے. دبئی کی مثال نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے بیچ ہے نہ کچھ ہے. دنیا کی بیسٹ پچھلے سال سائٹ بن گئی وہ ٹورزم کے لیے. سخت موسم اتنا
اتنی سخت موسم، اس کوئی وہاں پہ کوئی خاص چیز نہیں، لیکن اس کے سائٹ بنا دی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنا ہم نے اپنا ڈسٹروائے کیا اپنے آپ کو، ہم خود قصوروار ہیں. یہ پلیز یہ IMF اور یہ وہ آگے پیچھے نہ کس عوام کو جو ہے جھوٹ بولیں. اب آخری میں یہ کہ اخراجات کی بات کر رہا تھا کہ جب 18ویں ترمیم ہو گئی، صوبوں کو آپ نے اتنے پیسے دے دیے، لیکن آج بھی صوبوں کے خرچے پھر بھی جو ہے وفاق اٹھاتا ہے. 1000 ارب صرف 3 چیزوں میں جو ہے صوبے دے رہی ہے جو وفاق کو صوبوں کو دینا چاہیے جو وفاق دے رہا ہے. سب سے پہلے جو صوبوں کی ڈیولپمنٹ اسکیم، صوبوں کے اپنے ملا کے 2000 ارب کی ڈیولپمنٹ اسکیم ہے، لیکن پھر بھی وفاقی حکومت کو شوق ہے کہ ہم ان کی ڈیولپمنٹ اسکیم میں پیسے خرچ کریں. 320 ارب. اب وہ کیوں کرتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ مل رہے ہیں، نمبر بڑھا دیں. وہ نواز شریف صاحب جی افتتاح کرنے کا آپ کو پتہ ہے ان کو شوق ہے، پھر بعد میں یہ بھی ہم نے لگایا وہ بھی ہم نے لگایا، ملک و قوم کے پیسے ضائع کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے صحت اور تعلیم اب صوبوں کا شعبہ ہے، اس میں 328 ارب روپے ابھی بھی جو ہے وفاقی حکومت خرچ کرتی ہے. اور بھائی کیوں خرچ کرتی ہے؟ اگر آپ خرچ کر رہے ہو تو پھر صوبوں کو جو بجٹ دے رہے ہو کاٹ کے تو ان کو پیسے، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں یا وہ نہیں کر پا رہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے سر پہ ذمہ داری ڈالو. ایک تو ٹیکس جمع کرتے نہیں ہیں، اس کے اوپر آپ نے یہ کام کر دیا ان کے ساتھ. تیسرا پھر جو ہے ایک ہائر ایجوکیشن کا نام ہم نے لگا دیا، ہائر ایجوکیشن ہونی چاہیے، پھر وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے. 70 ارب وفاقی حکومت دیتی ہے. پھر جب صوبوں کے پاس چلی گئی ساری چیزیں تو صوبوں کا کام ہے نا ویلفیئر دیکھنا. احساس پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو یہاں سے بیٹھ کے ہمارے پیپلز پارٹی والے بھائی بھی اس کا بڑا چرچا کرتے رہتے ہیں، تقریباً 400 ارب روپے یہ لکھا گیا تھا کہ صوبے اس کا 90% دیں گی اور وفاقی حکومت اس کا 10% دے گی. صوبے وہ پہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، وفاقی حکومت دیتی ہے. کوئی 250 ارب روپے وفاقی حکومت کی جیب سے جاتا ہے. اب یہ 4 ہی سبجیکٹ کو ہم بچا لیں تو 1000 ارب روپے کی بچت ہے. اب یہ جو صوبے جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی 2011-12 میں تو اس وقت ان کا 1100 بجٹ 1200 ارب تھا. آج وہ 5000 ارب ہو گیا. 5000 ارب سالانہ ہی خرچ کدھر کرتے ہیں؟ جیسے ہی بجٹ آتا ہے، جس صوبے میں میں رہتا ہوں یہاں پہ تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں اپنے ملازموں کی اور ان کی نوکریوں میں بھرتی کرتے ہیں. عوام پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتا دیا ایک سائٹ، یہ 15 سال میں بیٹھے ایک سائٹ یہاں پہ ڈیولپ نہیں کر سکے ٹورزم کی جس سے پیسے آئیں یہاں، بلکہ بس کچی بستی بنا دی ہے پورے شہر کو پکڑ کے. تو جب میں نے کہا بات چیت شروع ہو رہی ہے تو اس چیز کو شروع کرتے ہیں. اس طرح بہت سارے ہمارے ادارے بھی ہیں اور وہ بھی جو ہے بہت پیسے خرچ کرتے ہیں فضول کی چیزوں میں. مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا ابھی یہاں نیول ہاؤسنگ اسکیم میں پرسوں کیا ہوتا ہے، یہاں ایک آفیسرس میس بنا ہوتا ہے. ہر شہر میں پتہ نہیں کتنے کتنے میسز بنائے، اس پہ بھی تو خرچہ ہوتا ہوگا نا. کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ آپ پیسے سیو کریں. کیا ملک میں حرام کا پیسہ ہے؟ تو یہ تمام چیزیں بھائی، یہ جو ہے میں نے کہا آج اتوار کا دن ہے، لائٹر نوٹ پہ آپ سے بات کی ہے. بہت بہت شکریہ.